بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10th کلاس کے چیپٹر نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این امبارڈیمنٹ آف جسٹس کے پیسج نمبر 6 کا اردو ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس پیسج کے اندر جو خاص بات بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں اس کو برقرار رکھا جائے۔ انصاف چاہے انسان کی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، انصاف چاہے اس کے خاندان اور اس کے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کو مینٹین اور برقرار رکھا جائے۔ یہی آج کے اس کے پیسج کے اندر میسج ہے، اور آئیے پڑھتے ہیں۔ There should be a court of justice, not a court of law۔ قانون کی عدالت نہیں بلکہ انصاف کی عدالت قائم رہنی چاہیے۔ آج یہی پیسج پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ جسٹس ڈیمانڈز، انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ انصاف تقاضا کرتا ہے۔ ڈیمانڈز کا مطلب ہوتا ہے تقاضا کرنا۔ جسٹس ڈیمانڈز دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو قائم رکھا جائے، برقرار رکھا جائے۔ اپ ہیلڈ کا مطلب قائم رکھنا، برقرار رکھنا۔ ان آل دا سرکمسٹانسز، تمام حالات میں۔ سرکمسٹانسز کہتے ہیں حالات کو۔ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونز اون سیلف، چاہے یہ انصاف انسان کی اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، اور ونز فیملی، یا انسان کے خاندان کے خلاف کیوں نہ ہو، اور ریلیشنز، یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ نوٹ فرمائیں، اپ ہیلڈ قائم رکھنا، ورب ہے مینٹین، اپ ہیلڈ۔ سسٹین سینونیم بتائے جا رہے ہیں بیٹے۔ انڈورس، ڈیفینڈ، promote, support, these are the synonyms that are linked with upheld۔ قائم رکھنا۔ سیکنڈلی circumstances دیکھیے گا، ناؤن حالات کو circumstances کہا جاتا ہے۔ سچویشن، state of affairs، condition، surroundings، these are the synonyms that must be kept in your mind۔ Justice demands that it should be held in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو تمام حالات میں قائم رکھا جائے، چاہے یہ انصاف انسان کی اپنی ذات، اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ریلیشنز، ریلیٹیوز کو کہا جاتا ہے۔ آل آف ہز لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ججڈ ادر پیپلز افیئرز ود جسٹس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں دوسرے لوگوں کے مقدمات کو، دوسرے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ انصاف کے ساتھ فرمایا۔ اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز، اور اپنے رفقائے کار کو حکم دیا، بتایا۔ کمپینینز مین رفقائے کار، رفقا دوست، صحابہ کرام، ٹو بی جسٹ، اور اپنے رفقا کو حکم دیا، ان کو بتایا کہ انصاف پر کار بند رہیں، عادل بنے رہیں، منصف بنے رہیں۔ اٹ از reported by حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے
that Allah's Rasul said to him, کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا. when two men come to you for judgment. please note the word two men. یہاں پہ ٹو مین کا مطلب دو اشخاص ہیں. یہاں کنٹیکسچول میننگ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ جب دو فریق when two men come to you for judgment, جب دو فریق تمہارے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئیں، انصاف کے لیے آپ کی عدالت میں پہنچیں. نیور ڈیسائڈ ان فیور آف ون. نیور کا مطلب کبھی بھی نہیں. نیور ڈیسائڈ ان فیور آف ون وداؤٹ ہیئرنگ دا آرگومنٹس آف دا ادر. دوسرے فریق کے دلائل سنے بغیر پہلے فریق کے حق میں فیصلہ کبھی نہیں دینا. آرگیومنٹس دلائل کو کہا جاتا ہے ناؤن، لاجک، ریزنز، ایویڈنسز، گراؤنڈز، پروفز اور ریزننگ بھی اس کا کانسیپٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. نوٹ فرمائیں کہ وین ٹو مین کم ٹو یو فار ججمنٹ نیور ڈیسائڈ ان فیور آف ون وداؤٹ ہیئرنگ دا آرگومنٹس آف دا ادر. جب دو لوگ تمہارے پاس یا دو فریق تمہارے پاس کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آئیں، دوسرے فریق کے دلائل سماعت کیے بغیر پہلے کے حق میں کبھی بھی فیصلہ نہ کریں. فیور کہتے ہیں کسی کے حق میں. It is then most likely that you will know the truth. امکان غالب ہے کہ آپ حقیقت کو جان جائیں گے. موسٹ لائکلی کا مطلب ہے کبھی امکان ہے کہ آپ حقیقت کو جان جائیں گے. ٹروتھ کا مطلب حقیقت، سچائی. ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ریالٹی، فیکٹ، اتھینٹسٹی، ایکوریسی، ایگزیکٹنیس. دیز آر دا سینونیمس آف دا ورڈ ٹروتھ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ reported Allah's Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم saying. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا. اینی رولر اور جج، کوئی بھی حکمران یا منصف who closes his door on the poor, the needy and the destitute. کوئی بھی حکمران یا منصف closes his door، اپنا دروازہ بند کرتا ہے غرباء کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اور محتاجوں کے لیے. کوئی بھی حکمران جو اپنا دروازہ، حکمران یا منصف جو اپنا دروازہ غریب لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اور محتاج لوگوں کے لیے بند کر دیتا ہے. اللہ closes his door on him. اللہ رب العزت اس پر بھی اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر بھی، اس شخص کے لیے اپنا دروازہ بند رکھتا ہے when he becomes needy and destitute، جس وقت وہ ضرورت مند اور محتاج بن جاتا ہے. جس وقت وہ ضرورت مند اور محتاج بنتا ہے تو اللہ رب العزت بھی
اس کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جو حکمران یا منصف اپنا دروازہ غریبوں، ضرورت مندوں اور محتاجوں کے لیے بند کر دیتا ہے۔ پلیز ڈیسٹیٹیوٹ کا سینونیم دیکھیں، اس کا مطلب محتاج، ایڈجیکٹو، امپاورشڈ اور پینوریس، پاورٹی اسٹرائکن، پاورٹی اسٹرائکن، ruined, deprived. These are the synonyms that have been inculcated in your mind. Please judge the passage and understand the message. آج کا پیسج اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ نگہبان۔ ارشاد کھوکھر کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔